خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بےہودہ محض اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیجتا۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ تدبیر وہی کاریگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوش سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔ دوستی ہی کے ذریعے سے محبت و دعوت پیدا ہوتی ہے اور اغذا ہی کے ذریعے صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کروا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے۔ یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ جو شخص اشارے کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، برا وہ ہے جو عقل کا برا یعنی بزرگ ہونا کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اسی لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔